أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل. صدق اللہ العظیم. سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں. آیت نمبر 127 سے انشاءاللہ شروع کریں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. ان واقعات کی روشنی میں ایک تو اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو ان واقعات کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اور دوسری جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے، دستور ہے، اسے سمجھنا ہے. تو بات یہاں تک گزری تھی کہ فرعون نے جادوگروں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بلایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی. تو سارے کے سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے اور سب کے سب ایمان لے کر آئے، اور ایسا قوت والا ایمان تھا کہ فرعون کی دھمکی سے، فرعون کے خوف سے ذرا بھی وہ گھبرائے نہیں، اور کہنے لگے بالکل ڈنکے کی چوٹ پر اور بالکل بے خوف، جو کرنا ہے کر لو، تیرے بس کی بات صرف ہمارے جان تک ہے، تو ہمارے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا. کیسا ایمان دیکھیں کہ مومن کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ تمہارا بس ہمارے جسموں پر چل سکتا ہے، ہمارے ایمان تک تم نہیں پہنچ سکتے. جو دل میں اتر چکا ہے وہ اتر گیا ہے. فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تیرا بس ہے وہ کر لے. إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تیرا بس تو صرف دنیا میں ہی چلے گا، ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ان کے ایمان کی قوت کو اور ان کے ایمان پر استقامت کو بتا رہے ہیں، کیسے جمے تھے وہ ایمان پر. اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، اے اللہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے نبی کو پہچانا نہیں اور ہم ان کے مقابلے میں آ گئے، ہماری اس غلطی کو معاف کر دے، ہم ایمان لے آئے ہیں تیرے اوپر. تو جب یہ جادوگر سب کے سب ایمان لے کر آ گئے
تو اس علاقے کے اندر جو ہے لوگوں کے دل بدلنے لگے. جب ایمان والا حالات پر جمتا ہے، دیکھیں ایک ترتیب ہے، ایمان کے بعد حالات، اور حالات پر جمنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. جب حالات پر جمے یہ لوگ، اللہ کی مدد ایسی آئی. اصل میں سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ لوگوں کے قلوب جو ہے حق کی طرف پھیرنا. مدد ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دنیا مل جائے. اصل دنیا مدد نہیں ہے. اصل مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دل دین کی طرف مائل ہو جائے. تو وہاں پر جو ہے لوگوں کے دل فرعون سے ہٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹنے لگے. لوگوں کے یہ قلوب جو پلٹتے ہیں نا، وہ کیسے پلٹتے ہیں؟ یہ ایمان والوں کی قربانیوں پر اللہ دلوں کو پلٹاتے ہیں. ایمان والوں کی جب قربانیاں ایک سطح پر پہنچتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی کیسے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں. ہندہ، خالد بن ولید، ابو سفیان، وحشی، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لا سکتے. لیکن کیا ہوا؟ جب حضرات صحابہ کی قربانیاں اس سطح پر پہنچی تو پھر جو ہے آپ نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے جگر گوشے اللہ نے تمہارے حوالے کر دیے. خالد بن ولید، بڑے بڑے صحابہ، اب ان کے دل پلٹ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہیں تو جب چاہیں جیسے چاہیں دل پلٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ ایک سنت رکھے، اللہ ضابطہ سمجھا رہے ہیں. اسی لیے ایمان والا ایمان کی نسبت پر کبھی بھی اسے تکلیفیں آئیں، ایمان کی نسبت پر تکلیفیں آئیں، سننا پڑے، سہنا پڑے، یہ سمجھے یہ تکلیف اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے ہماری نسلوں کے لیے، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے لیے، اور پتہ نہیں ہے کہاں کس کے لیے اللہ کس کی قربانی کو دلوں کے پلٹنے کا ذریعہ بنا رہا ہے. تو یہ لوگ جب جمے نا، جادوگر تو نہیں کہنا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بن گئے تو، کیونکہ یہ صحابہ ہو گئے نا. تو یہ جب جمے تو پھر لوگوں کے دل پلٹنے لگے. تو فرعون کو جو ہے نا، فرعون کے درباریوں کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ اگر لوگ اس طرح پلٹتے رہیں تو پھر ہماری حکومت، ہماری بادشاہت کیا ہوگی؟ تو اب اس نے کیا کہا؟ اب دیکھیے، وقال الملأ من قوم فرعون نے کچھ نہیں کہا. بھی فرعون کے جو سردار تھے ان کو اپنی دنیا داری سے مطلب تھا. اگر فرعون اگر تباہ ہو جائے تو ہماری دنیا کیسے چلے گی؟ تو فوراً انہوں نے کہا، سردار جتنے بھی درباری تھے، قریبی لوگ تھے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض. دیکھیے کیسی عجیب بات کہہ رہے ہیں. آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ زمین میں فساد مچائیں. فسادی دوسروں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فسادی کہہ رہے ہیں، جو خود فسادی ہیں. یہ ہمیشہ سے یہ چلا آتا ہے دنیا میں. جو آدمی جو ہے فساد مچاتا ہے، جو آدمی ماحول بگاڑتا ہے، وہی دوسروں پر الزام لگاتا ہے کہ تم فسادی ہو. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کہہ رہے ہیں دیکھو یہ فسادی ہیں. آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ کیسے؟ اگر ایسے چھوڑ دیں گے تو پھر تو یہ زمین میں فساد مچائیں گے. ان کے نزدیک فساد یہ تھا کہ جو ہے دین پھیلے گا، ایمان پھیلے گا، لوگ اسلام کی طرف، دین کی طرف آئیں گے. لیفسدوا فی الارض وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، آپ کو بھی چھوڑ دیں گے. کہنے لگے آپ کو خدا کہنا چھوڑ دیں گے، وَآلِهَتَكَ، اور تم نے جو معبود بنائے رکھے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں گے. اچھا، اب فرعون نے کہا قال، اچھا یہ بات ہے. اب اس نے جو ہے نا مسئلے کا حل کیسے تلاش کیا. دیکھیں روح المعانی میں ایک عجیب بات لکھی ہے. اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں ایک عذاب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آدمی کی سمجھ کو جو ہے نا بگاڑ دیتے ہیں. یہ عذاب، غلط فیصلے کرنے لگتا ہے، غلط ڈیسیشن لینے لگتا ہے. اب یہ ڈیسیشن لے رہا ہے فرعون، اس سے پہلے بھی ڈیسیشن لیا تھا. کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کی نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا. تو اس نے کیا کیا؟
اس کا حل یہ کیا کہ لڑکوں کو ذبح کرو، لڑکیوں کو چھوڑ دو. جتنے بھی ایکسپیکٹڈ عورتیں تھیں ان سب کو جو ہے نا کیا کیا، قتل. بے تحاشا لاکھوں، 90,000 ایک تفسیر میں لکھا ہے. تو جب انسان کی سمجھ بگڑ جاتی ہے تو فیصلے غلط لینے، سمجھ کا بگڑنا یہ اللہ کا عذاب ہے. تو اس نے جو ہے نا فیصلہ کیا، سنقتل ابناءہم. قتل، قتل یقتل عربی میں کہتے ہیں مارنا، قتل کرنا، لیکن قتل یقتل تقتیل کہتے ہیں یعنی مار مار کے مارنا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا. سنقتل ابناءہم، ان کے لڑکوں کو ہم ماریں گے، ان کے مردوں کو ہم قتل کریں گے. یہ بڑی ذلت کی بات ہے. ہم ذلیل کریں گے. کیسے ذلیل کریں گے؟ مردوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کو وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور عورتوں کو ہم کیا کریں گے؟ زندہ چھوڑیں گے. یعنی جب حالات بگڑتے ہیں تو کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا گھر کی عورت کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن جو ہے عورت کے سامنے مرد کو مارنا اور مرد کو چھوڑنا کہ بھی کہ اس کی جان، اس کی عزت، اس کا کیا حال ہو. آدمی کو کتنی بڑی ذلت ہو رہی ہے کہ فرعون جو ہے نا یہ سزائیں دے رہا تھا، اور پھر کہنے لگا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اس کام پر میں پوری قدرت رکھتا ہوں، یہ کام پورا میں آسانی سے کر سکتا ہوں، اس پر میری پوری طاقت ہے. تو جب یہ چیز ہو رہی تھی، جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا، تو بنی اسرائیل نے سن لیا کہ بھئی کہ یہ دوبارہ یہ جو ہے ہمارے بچوں کو مارے گا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دے گا، اور یہ کام پہلے کیا ہوا ہے یہ کرے گا. تو یہ سارے بنی اسرائیل جتنے ایمان والے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. حالات جب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے فرعون کے واقعات، اس میں ہم اپنی زندگی کو دیکھنا ہے. حالات جب آئے تو انہوں نے کہا قال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، آگے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ وہ پلاننگ کر رہا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا. دو باتیں فرمائیں. سب سے پہلی بات، مدد اللہ سے طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو. استعینوا باللہ، اللہ سے مدد. ہر حال میں، ہر مسئلے میں، ہر پریشانی میں ہماری نگاہ اللہ کی طرف ہو، اللہ سے مدد. استعینوا باللہ. پھر وصبروا، ایمان پر جمے رہو، اپنے اعمال پر جمے رہو. بعض مرتبہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسا دشمن ہے، بے بس ہیں، نہ اس کی طاقت ہے. کیا کریں؟ اپنے ایمان پر، اپنے عمل پر. وصبروا یہ ہے، وصبروا کے معنی ہے جمے رہو. اور پھر کہنے لگے فرعون تو وقتی بادشاہ ہے، اس کو کس نے بادشاہ بنایا؟ یہ تو وقتی چیزیں ہیں. ان الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے. ان الارض للہ، لا ملکیت، زمین کا مالک اللہ ہے، اصل بادشاہ تو اللہ ہے. یہ ہمارے ذہن میں ہونا ہے. کتنا ہی ظالم بادشاہ ہو، طاقتور، یعنی ظالم، جابر، ظلم کرنے والا، کیسا ہی فسادی کیوں نہ ہو، دل میں یقین ہو کہ اللہ سے مدد طلب کرنا اور اپنے ایمان اور اپنے عمل پر، اپنے دین پر جمنا. اور تیسری چیز یہ ذہن میں رکھنا، یہ مرعوب نہیں ہونا. وہ مومن مرعوب نہیں ہوتا، متاثر نہیں ہوتا. یہ سب کے سب کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے. اب اس کو اختیار دیا ہے، کل کسی اور کو اختیار دے گا. یورثھا من یشاء من عبادی، سبحان اللہ، یورثھا من یشاء من عبادی. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ والعاقبۃ للمتقین، انجام تو تقوی والوں کا ہوگا. اینڈنگ جو کامیابی کی ہوگی، نتیجہ جو کامیابی کا ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیں یہ کس کا ہوگا؟ تقوی والوں کا. آج وہ پھول رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں کامیابی، ان کے پاس محلات ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے ساز و سامان ہیں، یہ تمہیں نظر آ رہا ہے. اس چیز کو دھوکہ دیکھ کر اپنے آپ کو، اپنے قدموں کو مت ڈگمگاؤ. والعاقبۃ، انجام، نتیجہ، اینڈنگ ہمیشہ للمتقین، تقوی والوں کا. تو اس لیے مسئلہ کیا ہے؟ صبر، تقوی اور اللہ سے مدد طلب کرنا. یہ چیزیں ہیں جو اللہ کی غیبی مدد کو بندے کے ساتھ شامل کرتے ہیں. پھر قالو،
کیونکہ بنی اسرائیل بڑے حالات میں گزر رہے تھے. سب نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم بہت ستائے ہوئے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی. بہت اس نے ہمیں تکلیف دی. اوذینا یعنی ایذا دی، بہت ہمیں اس نے ایذا دی. سوچیں کتنی بڑی ایذا کی بات ہے. جوان بچوں کو، حاملہ بچوں کو قتل کر دینا، عورتوں سے جو ہے نا خدمت کا کام لینا اور پھر ان کو زندہ چھوڑ دینا، ذلیل کر کے غلامی کی طرح زندگی گزروانا، کتنی بڑی. اوذینا من قبل ومن بعد ما جئتنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی، اطمینان دلایا. کیا اطمینان؟ عسى ربکم ان یہلک عدوکم. امید رکھو. عسى عربی میں آتا ہے امید کے لیے، ایسی امید کہ اللہ سے یقین رکھو. ہر حال میں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی بیماری کے اعتبار سے، فائنینشیل کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آدمی ہمیشہ امید. عسى ربکم، آپ کا پروردگار، ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمنوں کو ختم کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں نائب بنائے گا. زمین میں نائب بنائے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا کہ تم عمل کیسے کرو گے. سبحان اللہ. یعنی مطلب کتنی باریک بات دیکھیں. اتنے حالات میں پیغمبر کے پاس آ رہے ہیں، پیغمبر 3 باتیں کہہ رہے ہیں. کیا سب سے پہلی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ امید رکھو کہ تمہارے دشمن کو اللہ ختم کر دے گا، اور اس کے بعد تمہیں زمین ملے گی، اقتدار ملے گی. یہ اقتدار ملنا یہ اصل کامیابی نہیں ہے. حکومت مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اس حکومت کے ملنے کے بعد فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم عمل کیسے کرتے ہو، وہ اصل کامیابی. حکومتیں تو بہت سے لوگوں کو ملی، اقتدار بہت سے لوگوں کو ملا، اس میں کون انصاف کرتا ہے، اس میں کون اللہ کو راضی کرتا ہے، اس میں کون اللہ کو، وہ اصل چیز ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ چیز ہے، ہمیں اس میں غور کرنے کی بات. یہ ہمارے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز دے دیں. اصل وہ چیز دینا، وہ نعمت کب بنتی ہے؟ جب اس نعمت میں اللہ کو راضی کرے. وہ نعمت مجھے اللہ سے قریب کر دے، وہ نعمت میری آخرت کے بننے کا ذریعہ بنے، پھر سمجھو بھئی یہ نعمت ہے. ورنہ ہر شکل کو نعمت بولو تو فرعون کے پاس محلات تھے، فرعون کے پاس بہترین باغات تھے. وہی تو کہہ رہا تھا الیس لی ملک، میرے پاس بادشاہت ہے. مصر وہذہ الانہار، یہ نہریں، یہ محلات میرے پاس ہیں. ام انا خیر، میں بہتر نہیں تو کون بہتر. لیکن ان نعمتوں میں اللہ کا حکم نہیں تھا، ان نعمتوں میں اللہ کا دین نہیں تھا. تو ان شکلیں نعمت کی تھی، ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ ایک سبق ہے جس کو بار بار اللہ ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ ہم اس دھوکے سے نکلنا ہے کہ میرے پاس جو نعمت ہے اس میں میں اللہ کے دین کو لاؤں، اس میں میں اللہ کو راضی کر لوں اور اس سے اللہ کے قریب ہو جاؤں. یہی بات والعاقبۃ للمتقین. یہاں بھی دیکھیے دونوں آیتیں، آیت نمبر 128، آیت نمبر 129، دونوں میں دیکھیں یورثھا من یشاء من عبادی. آج اللہ نے اس کو وارث بنایا. اللہ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، لیکن وارث بن جائیں، کسی ملک کا، کسی علاقے کا، کسی چیز کا اقتدار مل جائے، یہ اصل کامیابی نہیں. دھوکہ نہیں کھاؤ. والعاقبۃ للمتقین، تقویٰ ہے تو کامیاب ہے. پھر اگلی آیت دیکھیں، اللہ تمہیں نائب بنائے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں زمین میں تمہیں نائب خلیفہ بنائے گا، اقتدار دے گا. پھر کیا؟ فَيَنْظُرَ، پس وہ دیکھے گا، كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کیسے عمل کرتے ہو اس میں آ کر. یہ چیز تمہیں کامیابی دلائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، تسلی دی. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نظام شروع کیا. اللہ اپنی سنت بتاتے ہیں قرآن پاک میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر، ساری انسانیت پر، ساری مخلوق پر بڑے مہربان ہیں. بڑے مہربان، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ نہیں پکڑتے. بڑی بڑی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے نا کیا ہے، سمجھاتے ہیں، حالات بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں پکڑتا کیسے ہوں، میری پکڑ کیسے آتی ہے، اور اس پکڑ میں کتنی رحمت پہلے چھپی ہوئی ہے. میری اس سنت کو سمجھو.
اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی کئی آیات وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ سمجھانے والا کوئی پیغمبر یا ان کا کوئی نمائندہ نہ پہنچ جائے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، میں کسی قوم کو جو ہے نا ہلاک نہیں کرتا۔ اب یہاں پر جو ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ کبھی انہیں ہلاکت جب آتی ہے، تباہی آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیسے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعونیوں کو، یعنی ان فرعون اور فرعون کی جو قوم تھی وہ قبطی تھی، دو قومیں، ایک قبطی تھے، قبطی فرعونی تھے پورے، ایک بنی اسرائیل تھے، کہہ رہے آل فرعون، ہم نے اب پکڑنا شروع کیا۔ اب پکڑنے میں دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی ترتیب ہے اور اس میں کیسی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ بالسنین، سنین سن کی جمع ہے، سن سال کو کہتے ہیں، وہ سال جس میں قحط، سب سے پہلے ان پہ قحط آیا، سب سے پہلے، کیونکہ جب نبی کی بات نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط بھیجا، بالسنین، قحط سالیاں آئیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی، مالیات میں کمی، برکتیں اڑ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب میں حالات لے کر آتے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت تو حاصل کرے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ میرے مال میں سے برکت کیوں اڑ گئی، یہ برکتیں کیوں اڑ گئیں، کیوں ہو گیا، لعلہم یذکرون۔ ایک رخ ایمان والے کا ہے، حالات آتے ہیں تو کیسے ان حالات کو لیتا ہے، ایک رخ بے ایمانوں کا ہے، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، یہ دونوں ترتیب۔ لعلہم یرجعون ایک جگہ فرمایا، لعلہم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑے عذاب سے بچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھیجتے ہیں، لعلہم یذکرون، سمجھ جاؤ بھائی، سمجھ جاؤ، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، نبی کو مان لو، تذکیر نصیحت حاصل کر لو۔ لیکن ہوتا کیا تھا معلوم؟ سبحان اللہ، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس کوئی خوشحالی آتی، یعنی خوشحالی کا مطلب پیداوار بڑھ گئی، اچھا مال آ گیا، نعمتوں کی فراوانی آ گئی، خوب مال آ رہا ہے، اچھی طرح سب کچھ، قالو، وہ کہتے تھے لنا ہذی، ہم تو اس کے مستحق ہیں، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، یہ تو ہونا ہی تھا ہمارے ساتھ، یہ تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں دین پر چلتا ہوں، مجھے تو ہونا چاہیے، یہ تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے نا۔ آدمی سوچتا ہے میرے ساتھ تو اتنا تو ہونا چاہیے، نہیں، ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، نعمت کو کبھی بھی جو ہے نا اپنی خوبی کی طرف منسوب نہیں کرنا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، کوئی بھی بھلائی آتی، قالو، کہتے کہ لنا ہذی، یہ تو ہمارے ساتھ ہونا ہی تھا، اس میں کیا ہے، ہم ایسے کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، کوئی آفت، کوئی ناگوار حال آتا، تو عجیب بات ہے، کیا کرنا؟ ایمان والے جو ہوتے ہیں فوراً اپنا عمل جائزہ لیتے ہیں، اے اللہ میرے عمل میں کمی ہے، استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ لیکن فرعون والے کیا کرتے تھے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، یطیروا، طائرہ کسے کہتے ہیں؟ فلائٹ کو کہتے ہیں، طارہ یطیرو کے معنی اڑنا، طائرہ مطار، یعنی طائرہ پرندے کو بھی کہتے ہیں، تو اصل میں یطیروا کا ترجمہ ہے وہ بدفعلی لیتے تھے، بدشگونی لیتے تھے، غلط معنی لیتے تھے۔ پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ پرندہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے اڑا تو ایک معنی، دائیں طرف سے اڑا تو الگ معنی، سمجھ رہے؟ یہ ہے نا، اس طرح مشرکین کے اندر جو ہے نا کچھ توہم، وہم پرستی ہوا کرتی تھی، تو کہتے تھے یہ جو مصیبت آئی ہے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ماننے والوں کی وجہ سے آئی، حالانکہ نبی کی ذات بابرکت ہوتی ہے، نبی کی ذات بابرکت ہوتی ہے۔ کیسی برکتیں دیکھو، آج بھی مدینہ منورہ چلے جائیں، پیر اور جمعرات کے روز جو ہے نا مغرب میں بیٹھیں، کیسی برکتیں، کیسی افطاریاں، کیسا یعنی رمضان کا اگر جو ہے نا مدینے کا قیام اگر مل جائے سننے، کیسے کیسے، مطلب آدمی جو ہے باہر کھانے کو نہ جائے، یہ برکتیں ہیں۔ نبی
سر سے لے کر پیر تک بابرکت ہوتے، ان کے ہاتھ سے نکلا ہوا ایک ان کا لعاب میں برکت، ان کے جو ہے نا ان کی ایک ایک چیز میں برکت، ان کے بول میں برکت. تو بجائے یہ اس کے انہوں نے کیا کہا، کہتے ہیں یہ نحوست نعوذ باللہ آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. کتنی بڑی بات ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ پکڑ دینا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون. یہ جو جتنی نحوستیں آئی ہوئی ہیں یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں جو اللہ کے پاس سے ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں. آدمی جب سمجھتا ہے یہ پریشانی مصیبت ناگواری ہو میرے کس عمل کی وجہ سے، استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے فوراً. لیکن جب ہوتا ہے کہتا ہے نہیں تمہاری وجہ سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تمہاری وجہ. آدمی اپنے اوپر لینے تیار ہی نہیں. ہاں کیا مطلب ہے تمہاری وجہ سے؟ آج کتنے حالات آج بھی آتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو نیچرل ہے، یہ تو نیچرل ہے. ارتھ کوئی کہا یہ اچھا پلیٹس ہل رہے ہیں، اچھا یہ تو نیچرل ہے. یہ تو کہیں طوفان آیا، اچھا یہ تو نیچرل ہے. آدمی جو ہے ان آفتوں کو نیچر کی طرف ڈھکل دیا اور اپنے عمل سے غافل ہو گیا. نہیں بھی مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا سدھارنا نہیں ہے، بس ادھر ہی کرنا ہے. یہ ہے، یہ مزاج نہیں ہونا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر یہ قوم کہنے لگی ضد پر آ کر، دیکھیے نا ضد کا کوئی علاج نہیں. ضد میں کیا کہنے لگی، مہما تأتینا بہ من آیت لتسحرنا بہا، جتنی چاہیں آپ نشانیاں لے کر آئیں، ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دیں. فما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. کتنا ضد کا جملہ دیکھیں، جتنی چاہے آپ نشانیاں لے کر آؤ ہم، ہاں اور ان نشانیوں پر ہم پر جادو بھی کر دو، فما نحن لک بمؤمنین. اللہ تعالیٰ تو پھر بھی نہیں پکڑے، ابھی بھی نہیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پانچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ان پر آ رہی ہیں، 5 پکڑ. اب دیکھیں فارس اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. آدمی سوچتا نا کہ بھئی کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے مہربان ہیں، یہ سارے جملوں پر پکڑ سکتے، ختم کر سکتے، لیکن نہیں. فارسلنا علیہم الطوفان، اب آیا طوفان اس قوم پر، زبردست سیلاب، طوفان. ایک ترجمہ طوفان کا یہاں پر جو ہے مفسرین نے کیا ہے کہ ایسی بیماری جو سب کو گھیرے میں لے لے، ایسی بیماری. ہاں بعد مفسرین نے اس کا فارسلنا علیہم الطوفان، پانی کا سیلاب آیا. جیسے اب یہ ایسا نہیں یہ پورا 20 سال میں ہوا ہے. ہم یہاں ایک آیت پڑھ رہے ہیں نا، 1 سیکنڈ 1 منٹ میں پورا پڑھ لیں گے. ہم نے طوفان بھیجا، یہ بھیجا، یہ بھیجا، یہ بھیجا، یہ بھیجا. یہ سارا جو ہے نا وقفہ جو ہے نا، جیسے ہی طوفان آیا گھبرا گئے. اور یہ معجزہ ہے، یہ جتنے عذابات ہیں معجزہ ہیں. معجزہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے عذابات صرف قبطیوں کو آتے تھے، بنی اسرائیل کو ایک بھی عذاب نہیں آ رہا تھا. سوچیں کسی علاقے میں ارتھ کوئک ہو، مسلمان بچ جائیں، نافرمان بنے تو آدمی کھل جاتی آنکھیں. کسی جگہ طوفان آیا، سارے طوفان میں ایک قوم چلی گئی، ایک قوم پوری بچ گئی، اس قوم کا ایک آدمی بھی ڈوبا نہیں. تو یہ معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا معجزہ بتا رہے ہیں، اس کو معجزہ بنایا. دیکھو سمجھو تو صحیح. تمہیں طوفان آیا تو اس طوفان میں جو ہے نا اتنی تباہی آئی. آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں، آپ ہمارے لیے، آپ ہمیں. اچھا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ پریشان ہے، طوفان کو ہٹا لے. ہٹا دیا اللہ نے. جیسے ہی ہٹایا طوفان، ہٹتے ہٹتے جب طوفان ہٹا، پھر ایک عرصے کے بعد کہنے لگے نہیں نہیں ہم تو مانتے نہیں تمہیں. پھر آئی دوبارہ ٹیڑھی، پھر دوبارہ انہوں نے جو ہے بگاڑ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والجراد، ہم نے ٹڈیاں بھیجی. ٹڈی سمجھ، ٹڈیوں کا لشکر آتا ہے تو پھر کیا ہے کھیتوں کو ختم کر دیتا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے نا سنا کہ بھی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا کسی باغ میں یا کسی کھیت میں جاتا ہے، تباہی مچا دیتا ہے. ٹڈیاں بھیجی، ان کی جو پھلوں کو، ان کے جو پیداوار کو جو ہے نا کیا ہو گیا، سب کے سب. پھر آگے ارے ہمارا کیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے کہیے، آپ اللہ نے تو آپ سے کہا ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ یہ یعنی
یہ مزاج میرا نہیں ہو. وہ کیسے؟ حالات آئے نماز کی طرف، دعاؤں کی طرف، استغفار کی طرف، گناہوں سے، پھر ذرا حالات ہوئے پھر وہی ترتیب، پھر حالات آئے پھر میں یا اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. پھر حالات اچھے ہونے لگے پھر دوبارہ آدمی اپنی زندگی کے اندر جائزہ لے، کیا اس طرح سے میری ترتیب چل رہی ہے؟ نہیں، یہ جو ہے نا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر ہوا یہ تیسری چیز، والقمل، پھر تیسری مرتبہ قمل. قمل کہتے ہیں جوئیں پڑ گئی تھی، پریشان تھے، ان کے کپڑوں میں، ان کے بدن میں جوئیں ہی جوئیں، پریشان، اتنے پریشان کہ بھی پھر آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت دعا فرمائے. آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے سب ہٹا دیا. پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر بغاوت پر کہتے تھے، آگے آیت ہے، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا، قالوا، وہ کہتے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا ربک، ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیے، بما عہد عندک، اللہ نے تو آپ سے وعدہ کیا ہے. وہ وعدہ یہ ہے کہ لئن کشفت، دیکھیے لئن کشفت عنا الرجز، اگر ہم سے یہ پریشانی دور ہو جائے، دو کام کریں گے. کیا کریں گے؟ لنؤمنن لک، ہم آپ پر ایمان لائیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اس بنی اسرائیل پر ہم جو ہے نا ظلم نہیں کریں گے، ہم اس کو بھیجیں گے آپ کے ساتھ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب بھی ہم ان پر سے عذاب کو ہٹا لیتے، اِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، ایک مدت تک ہٹا دیتے، پھر اس کے بعد اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، وہ اس عہد کو توڑ دیتے. یہ اللہ کا ہے، یہ قرآن کی بات ہے. تو پھر اس کے بعد وَالضَّفَادِعِ، ایک عذاب آیا، مینڈک کھانے میں، مینڈک ہر جگہ، مینڈک پریشان ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد والدم، خون کا عذاب. خون کا عذاب کا مطلب کھانا خون بن جا رہا تھا، پانی خون بن جا رہا تھا، پانی لے کے گلاس کی طرف، گلاس لے کے پانی پینے جا رہے ہیں، خون بن گیا. کھانا بہترین بنا، خون بن گیا. سوچیں، اللہ اکبر. یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام، پھر آگے فرمایا آیات مفصلات، یہی بات میں کہنا ہے، آیات مفصلات، ہر تھوڑے تھوڑے عرصے میں یہ ہمارے معجزے آتے رہے. اسی لیے میں نے کہا یہ آیات کا جو لفظ ہے نا، آیات کہتے ہیں نشانی، معجزہ. یہ معجزہ اسی لیے ہے، یہ عذاب صرف اسی قوم کو آتا تھا، بنی اسرائیل کو نہیں آتا تھا. لیکن پھر بھی جو ہے فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا. انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا. ایمان لانا پھر پیچھے ہٹ جانا، ایمان لانا پھر پیچھے ہٹ جانا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ بڑی نافرمان اور مجرم قوم تھی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. آدمی جب کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرے، پھر دوبارہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اِذِ اسْتَغْفَرَ بِلِسَانِهِ وَنِيَّتُهُ أَن يَعُودَ إِلَى الذَّنبِ، اگر کوئی انسان زبان سے استغفار کرتا ہے لیکن اس کی نیت گناہ کی طرف دوبارہ لوٹنے کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ توبہ، وہ استغفار جھوٹے کا ہے. کیونکہ اللہ دل کو دیکھتے ہیں. اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کرتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ. لیکن آدمی کب توبہ کرے؟ سچے دل سے کرے، توبہ پر جمے، استقامت کے ساتھ. ٹوٹ جائے پھر توبہ کرے، ٹوٹ جائے پھر توبہ کرے، جان بوجھ کر نہیں. یہاں پہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا، یہ بنی اسرائیل جان بوجھ کر یہ کام کرتی تھی، جان بوجھ کر. معلوم تھا ان کو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے اب آپ بتائیے، جب یہ سارے عذاب ایک بعد دیگر آتے رہے، مانا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اب ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب صفت المنتقم کا مظاہرہ ہوا. منتقم ہے نا، انتقام لینا، بدلہ لینا. اب پکڑے، اب پکڑ آئی. اس سے پہلے پکڑ نہیں تھی، وہ بس ہلا رہے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، بڑی پریشانی سے پہلے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اللہ دیتے ہیں تاکہ بندہ سمجھے اور سمجھ کر اپنے آپ کو نصیحت حاصل کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے انہیں پکڑا.
اور پکڑا ایسے کہ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان سب کو دریا میں اور سمندر میں ڈبو دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہماری آیتوں سے غافل تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے وارث بنایا۔ وارث اللہ بناتے ہیں، حکومت اللہ دیتے ہیں، اقتدار اللہ دیتے ہیں۔ کس کو دے رہے ہیں؟ القوم الذین کانوا یستضعفون، جو قوم بالکل کمزور سمجھی جاتی تھی۔ کون؟ بنی اسرائیل، بالکل کمزور، اللہ نے اس کو وارث بنا دیا۔ مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا، مشرق اور مغرب کا، مصر اور شام کا، جس کی برکتیں بڑی ظاہری باطنی برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ اور اللہ فرما رہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے اپنا وعدہ، جو بہترین وعدہ تھا وہ ہم نے مکمل کر دیا بنی اسرائیل پر، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے جمنے کی وجہ سے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ، ہم نے تباہ کر دیا جو کچھ فرعون نے بنایا ہوا تھا، محلات، جتنے بھی محلات، جتنے بھی گھر، جتنے بھی نہریں، اس نے جتنی چیزیں بنائی ہوئی تھی ہم نے اس کو تباہ کر دیا۔ وما كانوا يعرشون، اور جس چیز میں وہ رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی ایک پوری سنت بتائے، یعنی فرعون جو ہے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، اور بنی اسرائیل پر ظلم شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے وعدے بتائے، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ قصص پڑھیں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یہ میرے 6 وعدے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اب ان وعدوں کی پلاننگ ہو رہی ہے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بیٹا، ایک لڑکا ہوگا، وہ لڑکا اس فرعون کے حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ فرعون کی سمجھ ماری گئی، سمجھتا ہو، لیکن اس نے ہزاروں بچوں کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ دیکھو تم جو ہے مصر میں ہی رہنا، باہر مت جانا، جب تمہیں ڈر ہو تو تم اس بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دینا، ہم اس کی حفاظت کر کے لوٹ آئیں گے۔ اس بچے کو فرعون کے گھر میں پالا، یعنی فرعون کے گھر میں، اس کی آنکھوں کے سامنے۔ ہاں، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اللہ بتا رہے میں خدا ہوں، تو نہیں ہے۔ پھر جب بڑے ہوئے، پھر وہ سارا نظام چلا، چلتے 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 کتنے، یعنی اللہ تعالیٰ فرعون کے خدا کہنے پر وہاں سے نہیں پکڑا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جو گزشتہ ہم پڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اللہ کی آیتیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ جب بھی نہیں سمجھا تو پھر اللہ تعالیٰ تقریباً 9 عذابات اللہ نے اس قوم پر بھیجے۔ جب بھی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب تو بات بڑھ گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، آپ چلیے بنی اسرائیل کو لے کر۔ جب وہ چلے تو فرعون پیچھے سے اپنی قوم کے ساتھ آیا، آگے سمندر ہے، پیچھے جو ہے نا موسیٰ علیہ، پیچھے فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم تو ڈوب گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ کیا کریں؟ سمندر پر جو ہے عصا ماریں، وہاں سے 12 راستے ہوئے، جب وہ گزر گئے فرعون پیچھے سے آیا، جب پورے درمیانی سمندر میں تھا اللہ نے پانی کو حکم دیا مل گیا، وہ فرعون ڈوب گیا۔ اب یہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، دیکھیں آپ، ہم نے اس کے محلات کو، اس کی جائیداد کو، اس کی بنائی ہوئی دنیا کو ہم نے جھٹ سے ہی ختم کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا کس کو؟ اس کمزور قوم کو ہم نے وارث بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ بنا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تمہارا امتحان ہے کہ تم کیسے رہو گے۔ یہ چیز اصل ہے، ہمیں جو سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کوئی اختیار، اقتدار، حکومت کوئی بھی دیتے ہیں تو اس میں یہ چیز اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اس میں بندہ اللہ کو کتنا راضی کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا واحزاننا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک.